تو حضرت جی ذرا ہم سوچیں کہ یار جب ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ حضرت جی موت تو اپنے وقت پر مقرر ہے، اس نے تو آنا ہے، اور ہم اس بھول میں گناہ کیے جا رہے ہیں، چلو آج کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، کیا پتہ تجھے توبہ کا موقع ہی نہ ملے، کیا پتہ ہم اس حالت گناہ میں اس دنیا سے چلے جائیں، رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، ہمیں مہلت ہی نہ ملے، ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ ہم معافی مانگ سکیں، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آج اتنا لوگ تیرے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ آج جس گھر کو بنانے کے لیے تو اتنا محنتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کس نے اس میں آ کے رہنا ہے، پتہ نہیں تیرے کتنے دن ہیں یہاں پر نہیں ہے۔ تو حضرت جی جو مکان ہمیشہ کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے، ذرا اس کو جا کے دیکھا۔ ایک بندہ نا قبرستان سے گیا اور جا کر کہنے لگا یہ کیا بات ہے، قبرستان والوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ تو بڑے سکون سے سوئے ہوئے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی نفرتیں نہیں ہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی مارا ماری نہیں ہے، کوئی پیسے کا لالچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سکون سے سوئے ہوئے تم لوگ تو۔ پھر جواب آیا، آواز آئی غیب سے، بھائی ہم سکون سے نہیں سو رہے، بلکہ ہم جو سکون سے سوئے تھے نا، ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ سکون سے تو تم لوگ سوئے ہوئے ہو، غافل تو تم لوگ ہو، بھولے تو تم بیٹھے ہو قبر کو، حشر کو، قیامت کو، جنت کو، دوزخ کو، پل صراط کو، بھولے تو ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ جو وہاں پہ چلا گیا اس نے تو سب کچھ دیکھ لیا۔ جنتی نا، جنتی جب جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو عرض کریں گے باری تعالیٰ اتنا خوبصورتی، اتنا خوبصورتی، اور یہ دیدار کیسے نصیب ہوا؟ سجدہ کرنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے جنت ملی، رب کا دیدار ہوا۔ تو وہ جو جنتی ہوں گے وہ عرض کریں گے، یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج، کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور سجدے پہ سجدہ کریں، تاکہ ہمیں تیرا دیدار نصیب ہو سکے، تاکہ ہم تیری زیارت کر سکیں، تاکہ ہم تجھے دیکھ سکیں۔ تو حضرت جی آج تو ہمارے پاس ٹائم ہے، اج ساوی نے کھلے راوی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں دے پینڈے مکدے نہیں۔ صاحب اگر ہم کوشش کریں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اگر ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، یہ مختصر ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، تو صاحب میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے رات اور دن دونوں ہی پاک ہو جائیں، ہماری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں، ہمارے سارے معاملات اچھے ہو جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ رب تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، رجوع کر لو، مومن ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی بندگی نہیں کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، اس پہ فلاں فلاں عذاب آئے گا، اس کی معاشی حالت خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ہر روز رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہوں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، ہر قسم کا گناہ میں کرتا ہوں، لیکن اس کی نعمتیں ہر روز مجھ پر بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہوئی۔ ایک گھر تھا 2 ہو گئے ہیں، ایک جانور تھا 10 ہو گئے ہیں، 100 تھے 1000 ہو گئے ہیں، ایک دینار تھا 10 دینار ہو گئے ہیں۔ تو میرے پاس وہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں، کم تو نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، خاموش ہو گئے، کوہ طور پر گئے، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو تیری طرف مائل کر رہا تھا، واعظ و نصیحت کر رہا تھا، بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ بات کی ہے کہ میں نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اس کی نعمتیں مجھ پر بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔
تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے نہیں پتہ، اس وقت اس بندے کو میں نے دنیا کے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، دنیا کے سخت ترین عذاب میں وہ بندہ اس وقت مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے باری تعالیٰ وہ کیسے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس بندے کو میں پسند نہیں فرماتا، جس بندے کو میں اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دیتا، مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ بندہ میرے گھر میں آئے، مجھے سجدہ کرے، میرے آگے جھکے، تو میں اس سے نا توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں، میں اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں، اس کو سجدہ نہیں کرنے دیتا، اور میں کہتا ہوں کہ تو نے ایک گناہ کیا ڈھیل دے دی، اور گناہ کرتا گیا، آخر کیا؟ موت نے آن پکڑا۔